بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، اور جب سنا انہوں نے ما انزل، جو نازل کیا گیا الی الرسول، طرف رسول کے، ترى اعینہم، دیکھے گا تو ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدم، چھلک رہی ہیں آنسوؤں سے، مما، اس لیے عرفوا من الحق، پہچان لیا انہوں نے حق کو، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، پس لکھ دے ہم کو، مع الشاہدین، ساتھ گواہی دینے والوں کے۔ اس سے پہلے ذکر تھا خاص عیسائیوں کا، عیسائیوں کا خاص گروہ، حبشہ کا نجاشی، اور وہ گروہ جو مسلمان ہوا، اس خاص گروہ کے بارے میں یہ ذکر ہوا، اقربہم مودۃ، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ الذین قالوا سے مراد تمام عیسائی نہیں، بلکہ اس سے مراد ایک خاص گروہ ہے جو مسلمان ہوا۔ اس کی علت ما قبل بیان کی، ذالک بانہم، اس لیے کہ وہ ان میں کسی سین اصل میں ہے، قص، اذا تتبع الشیء فطلبہ، قص کہتے ہیں کسی چیز کا طلبگار ہونا اور اس کے پیچھے پڑنا۔ تو کس چیز کا معنی ہے حق کے طلبگار، حق کی تلاش کرنے والے، برہبانہ، اور درویش تارک الدنیا، انہم لا یستکبرون، یہ اسی گروہ کے اوصاف ہیں کہ وہ طلبگار حق ہیں اور ان میں درویش ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہجرت کی اجازت دی حبشہ کی طرف۔ تو تقریباً 74 افراد، جن میں مرد بھی عورتیں بھی، انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ پہلی ہجرت تھی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، یہ رحم دل آدمی تھا اور خود بھی عالم تھا۔ مسلمان اس کے پاس گئے اور پناہ لی، تو مشرکین عرب نے پیچھے سے وفد بھیجا۔ وفد میں بڑے تحائف
اور عرب کے دستور کے مطابق بڑے ہدایہ کا پروگرام کیا گیا، اور یہ لوگ جب نجاشی کے پاس پہنچے تو انہوں نے نجاشی کو ہدایہ پیش کیے، تحائف پیش کیے، اور درخواست کی کہ ہمارے مکہ سے کچھ غلام بھاگ کر آپ کے پاس آئے، وہ ہمیں واپس کر دیجیے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کیا، پوچھا کہ یہ کہہ رہے ہیں غلام نہیں، انہیں واپس کیا جائے؟ تو حضرت جعفر اور اس طرح کے دیگر حضرات انہوں نے جواب دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ان کے غلام نہیں، ہم بھی قریش سے ہیں، یہ بھی قریش سے ہیں، اور ہم بھی سردار ہیں، یہ بھی سردار ہیں، تو ہم کسی کے غلام نہیں۔ جب یہ داؤ نہ چلا تو مشرکین کے وفد نے نجاشی کے سامنے یہ کہا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں یہ بد دین ہیں، بد مذہب ہیں، اور حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کے گستاخ ہیں۔ اب یہ جو تھا نجاشی عیسائی تھا، تو اس نے پھر حضرت جعفر وغیرہ کو بلایا، مشورہ ہوا صحابہ کا کہ اب کیا جواب دیں گے نجاشی کو۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ بات صاف کریں گے، بات میں کوئی ملاوٹ نہیں کریں گے، جو ہمارا نظریہ ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو حضرت جعفر نجاشی کے سامنے کھڑا ہوا۔ پہلے تو دربار میں جب پہنچے تو ان کا ضابطہ تھا شاہی آداب کا کہ بادشاہ کو وہ سجدہ کرتے، حضرت جعفر نے سجدہ نہیں کیا۔ اس پر جو درباری تھے اور مشرکین تھے انہوں نے شکایت کی کہ انہوں نے بادشاہی آداب کا لحاظ نہیں رکھا اور بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نجاشی کے سامنے ذکر کیا کہ ہمارے مذہب میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام نہیں، اس لیے ہم دوسرے آداب بجا لا سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو نجاشی نے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور حضرت مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ و رسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، ہمارا یہی نظریہ ہے، اور بی بی مریم وہ پاک دامن اور صدیقہ ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، ہمارا یہی نظریہ ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے پوچھا کہ تمہارے نبی پر جو کلام آیا وہ بھی آپ کو کوئی یاد ہے؟ تو حضرت جعفر نے کہا ہاں مجھے وہ یاد ہے۔ تو حضرت جعفر نے سورت مریم کا کچھ حصہ، اور بعض روایات میں ہے سورہ طٰہٰ سے، اور اکثر روایاتیں سورہ مریم، اس کا حصہ پڑھا، اور وہاں جو حضرت عیسیٰ کے حالات، حضرت مریم کے حالات ذکر کیے، تو اس وقت وہ بادشاہ بھی اور وہ درباری بھی جب انہوں نے قرآن سنا تو پہلی مرتبہ سنا انہوں نے، تو اس وقت ان کے آنسو آئے، اور حبشہ کا بادشاہ وہ بھی رونے لگا،
اور وہاں جو درویش تھے وہ بھی رونے لگ گئے، اور پھر بعض پادریوں نے یہ شکایت کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو عبداللہ کہا ہے، حالانکہ وہ تو ابن اللہ ہیں، اور انہوں نے بے ادبی کی ہے، اللہ کا بندہ کہا۔ تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم، جو قرآن نے حضرت عیسیٰ کا مقام بیان کیا، اس تنک کے جتنا بھی زائد مقام نہیں، وہی مقام ہے حضرت عیسیٰ کا جو اس قرآن نے بیان کیا۔ اس کے بعد وہ حضرت جعفر وغیرہ ان کو رہنے کی اجازت مل گئی، مشرکین کا وفد ناکام ہو گیا اور نجاشی مسلمان ہو گیا۔ اور پھر جب فوت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ بھی پڑھی، اور اس پر حدیث میں باتیں چلتی ہے غیبانہ نماز جنازہ پر۔ بہرحال وہ ایک مستقل بات ہے، یہاں صرف یہ پس منظر بتانا مقصود ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، یہ وہی گروہ ہے جو مسلمان ہوا۔ یہ جو حدیث ہے، ایک حدیث آپ کے پاس اس مضمون پر لکھی ہے حاشیے پر، چلو یہ بعد میں دیکھ لینا۔ تو یہاں پر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنا انہوں نے جو نازل کیا گیا یعنی قرآن، إِلَى الرَّسُولِ، الرسول کا الف لام ماد خارجی کا معہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترا دیکھتا ہے تو ان کی آنکھوں کو تفیض بہتے ہوئے چھلک رہی ہیں من الدم، آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، یہ وجہ ہے بکا کی، کیوں روئے؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور حق کی پہچان سے دل نرم ہوئے اور متاثر ہو کر رونے لگے۔ یقولون، یہ دو تاثر ہیں ان کے، کہ ایک تاثر قرآن سن کر رو پڑے، اور دوسرا تاثر یقولون، یہ تاثر قولی ہے، اور ترا اعینہم، وہ تاثر قلبی ہے، دل پر کیا اثر ہوا؟ اور کہا کیا؟ یقولون ربنا آمنا، کہا انہوں نے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ دے ہمیں اس ایمان لانے کی وجہ سے، ہمیں لکھ دے گواہوں سے۔ الشاہدین کا کیا معنی ہے؟ الشاہدین کا ایک معنی ہے حق بیان کرنے والا، دوسرا الشاہد کا معنی ہے شاہد بالتوحید، شاہد بالتوحید، توحید کی گواہی دینے والا۔ یہاں شاہد کا یہی معنی ہے، توحید کی گواہی دینے والا۔
بریلوی کہتی ہیں جہاں شاہد کا لفظ آئے اس کا معنی ہوتا ہے حاضر ناظر. یہاں پر کیا معنی ہوگا؟ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں حاضروں ناظروں میں لکھ دے. تو یہ معنی عجیب سا بھی ہے اور خالص حماقت بھی ہے. تو شاہد کا معنی حاضر ناظر نہیں ہوتا، یہ بریلوی ڈکشنری ہے. شاہد بھی معنی حاضر ناظر. شاہد کا معنی گواہ. کس چیز کا گواہ؟ توحید کا گواہ اور توحید کی شہادت دینے والا. ایک. نمبر 2، شاہد کا معنی دعوت الانبیاء کے بارے میں شہادت دینے والا کہ سب انبیاء نے. اس لاؤڈ سپیکر کو پھر میرا خیال ہے چھیڑے. اچھا دیکھو بھائی، آپ کے پاس لکھا ہے شاہد دعوت الانبیاء کی امانت کے ساتھ پہنچانے کا گواہ کہ سب انبیاء نے اپنا پیغام اور دعوت امانت دیانت کے ساتھ پہنچائی، قوم کو دعوت دی. اس چیز کے گواہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نوح کو لایا جائے گا، قوم انکار کرے گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. حضرت نوح کہیں گے یا اللہ میں نے انہیں ڈرایا، تو حکم ہوگا گواہ پیش کر. حضرت نوح اس امت کو اپنی دعوت کا گواہ پیش کریں گے. تو دعوت الانبیاء کو امانت کے ساتھ پہنچانے کا گواہ کہ پیغمبروں نے اتمام حجت کی اور دعوت کو جیسے حق تھا اس طرح پہنچایا، اس چیز کے گواہ. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. دیکھو ہم امت محمد یشہدون بالبلاغ، جو گواہی دیں گے بلاغ پہنچانے کی. وَيَشْهَدُونَ لِلرُّسُلِ أَنَّهُمْ قَدْ بَلَّغُوا الرِّسَالَةَ، اور وہ گواہی دیں گے کہ سب رسولوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. یہ سمرقندی اصل تفسیر کا نام ہے بحر العلوم. یہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی کی تفسیر ہے. تو بہرحال ایک تو یہ ہے. اوپر حاشیہ لکھا ہے ما کل من شاہدہ من انبیاء کا و مومنی عبادے کا. شاہدین سے مراد ہے ساتھ ہر اس کے جس نے گواہی دی انبیاء سے و مومنی عبادے کا، اور تیرے مومن بندوں سے کس بات کی گواہی؟ بے انکا لا الہ غیرک، اس بات کی گواہی کہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں. یہ امام رازی کی تفسیر کبیر ہے. یہاں پر دیکھیں دونوں معنی آگے. دعوت الانبیاء کے بلاغ کی شہادت اور بے انکا لا الہ غیروں کا توحید کی شہادت. تفسیر کبیر. الذین یشہدون بتصدیق نبی کا بکتابہ. کیا ہے لفظ؟ کتاب ہی ہے نا. بے تصدیق نبی کا و کتاب یشہدون، گواہی دیتے ہیں تیرے نبی کی تصدیق کے ساتھ کہ نبی سچا اور تیری کتاب بھی سچی. تیرا نبی بھی سچا، تیری کتاب بھی سچی. قرطبی. ہاں بھائی یہ موبائل بند کر دے.
وقال الطبری، امام طبری فرماتے ہیں مانا ہو ولو قیل مانا ہو ما الشاہدین بے توحید کا من جمیع العالم من تقدم ومن تاخر لکان ثوابا۔ یہ البحر المحیط علامہ اندلسی نے ابن جریر کا قول لیا کہ اس شہادت سے مراد اگر یہ کہا جائے مع الشاہدین، اس سے مراد ہے شاہدین بے توحید کا، تیری توحید کی گواہی دینے والے تمام عالم جو پہلے گزرے یا جو بعد میں توحید کے گواہ آئیں گے ان میں ہمیں لکھ دے۔ یعنی صرف امت محمد کی بات نہیں، اول سے آخر تک جتنے مواحد آئیں قیامت تک ان میں ہمارا شمار بھی کر دے۔ یہ تین عبارتیں، ان تین عبارتوں کی اغراض مختلف ہیں۔ ایک تو آپ کو شاہدین کے دو معنی بتانا مقصد ہے کہ ایک یہاں شاہد کا معنی دعوت الانبیاء کے کما حق ابلاغ کی گواہی دینے والے، جس سے مودودی خارج ہے۔ مودودی کا نظریہ یہ ہے کہ بعض انبیاء نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی، جبکہ شہادت کس چیز کی کہ تمام انبیاء نے فریضہ رسالت کا کما حق ابلاغ کیا، جیسے ان پر اللہ کی طرف سے حکم تھا اس طرح انبیاء نے دعوت دی۔ اور یہ چیز حصہ ہے ایمان بالرسل کا۔ ایمان بالرسل کا یہ شہادت حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی انبیاء کے بارے میں یہ شہادت نہیں دے سکتا ابلاغ کامل کی تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایمان بالرسالت یہ صحیح نہیں۔ ایمان بالرسالت کے لیے یہ شرط ہے کہ تمام انبیاء کرام نے جو دعوت ان کے ذمہ تھی، جیسے اللہ کا حکم تھا اور جیسے اس دعوت کا حق تھا، ان انبیاء نے اس ناج پہ دعوت پہنچائی ہے۔ یہ ایمان بالرسل کا حصہ ہے۔ جیسے آگے آئے گا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف رسول بھیجیں گے ان سے بھی پوچھیں گے۔ رسولوں سے دو قسم کے سوال ہوں گے۔ ایک سوال ہوگا کہ دعوت توحید کو کس طرح پہنچایا تھا، جیسے حکم تھا، جیسے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس لیے ہر پیغمبر نے یہی بات کی کہ میں اللہ کی طرف سے پہنچانے والا امین ہوں، امانت دار ہوں، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ تو یہ ایمانیات میں سے ہے، لیکن مودودی صاحب اس ایمان سے بے خبر ہے۔ حضرت یونس نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی، خالص کفریہ عبارت، اور ایمان بالرسل سے خالص انکار پر مبنی عبارت۔ آج کے جو مودودی ہیں انہوں نے عبارت بدلی ہے، جو اصل ایڈیشن ہے اس میں اور ہے، انہوں نے بعد کے اندر عبارتوں کو بدلا، لیکن لا تزر وازرۃ وزر اخری، مودودی جو کرتوت کر گیا بعد میں عبارتیں بدلنے سے وہ کرتوتوں پہ پردہ نہیں پڑ سکتا۔ اس لیے یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لو،
فاکتبنا مع الشاہدین۔ ایک دوسرا، یہ امت قیامت کے دن انبیاء کے ابلاغ کی گواہ ہوگی، جیسے دوسرے پارے میں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہ بنو، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پہ گواہ بنے اور تم سب لوگوں پہ گواہ بنو۔ تو اس شہادت کی تفصیل 5 معنی ہیں۔ ایک معنی بخاری مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ موجود ہے، فرماتی ہے کہ انبیاء آئیں گے، قومیں انکار کریں گی، اس امت کو گواہ لایا جائے گا، یہ امت کہے گی ہم نے قرآن پڑھا اور حضرت نوح اور انبیاء کی دعوت اس کتاب میں موجود تھی، اور پھر یہ تو ہوگی شہداء علی الناس، پھر انبیاء کرام شہادت امت پر امام الانبیاء تصدیق کریں گے، امت کی شہادت کی تعدیل کریں گے، یہ تعدیل ہوگی یکون الرسول علیکم شہیدا۔ دوسرا، یہاں پر گواہی کس کے ساتھ میں لکھ دے؟ توحید کے گواہوں کے ساتھ، توحید کے گواہوں کے ساتھ اول سے لے کر آخر تک جن لوگوں نے توحید کی شہادت دی ہمیں بھی ان کے ساتھ لکھ دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ توحید وہ نعمت ہے، وہ انعام ہے کہ جو آدمی کو مسئلہ توحید نصیب ہو گیا، اس کا نام اس فہرست میں آئے گا جس میں 1.25 لاکھ انبیاء اور صحابہ، تابعین اور اولیاء اللہ جس فہرست میں درج ہے، جو بھی مسئلہ توحید کی گواہی دے گا اللہ اس کو اس فہرست کا حصہ بنائے گا۔ یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ کس لسٹ میں نام آ رہا ہے۔ اسی نقطہ کے پیش نظر یہاں پر علامہ اندلسی ابن جریر نے اس میں وسعت پیدا کی کہ مع الشاہدین بتوحید کا من جمیع العالم من تقدم ومن تأخر لکان ثوابا۔ یہ اگر مراد لیا جائے جمیع عالم کے مباحثین جو گزر گئے اور جو آئیں گے تو یہ معنی درست ہوگا۔ تیسرا، ہمیں ان سے لکھ دے الذین یشہدون بالتصدیق نبی کا و کتاب کا، ہمیں ان میں سے لکھ دے جو تیرے نبی کی تصدیق کرتے ہیں اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایمان بالکتب کا شعبہ ہے۔ ایمان میں ہر پیغمبر کی کتاب کی تصدیق کرنا یہ ایمان بالکتب ہے، اور تصدیق کا مطلب اس پر ایمان رکھنا۔ اس پر ایمان تب ہوگا کہ اس کتاب کا مقصد سمجھے اور اس کو مانے اور ایمان رکھے۔ مخلوق کی کسی کتاب کی تصدیق ایمان کے لیے ضروری نہیں، اللہ کی کتابوں کی تصدیق ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی فضائل اعمال کو نہیں جانتا، اس نے فضائل اعمال کا نام ہی نہیں سنا، قیامت کے دن پوچھ رہی ہوگی کہ تو نے فضائل اعمال کی تلاوت سنی تھی یا نہیں۔ اور ایک آدمی
پیدا ہوا اور دیوبند کا نام بھی نہیں سنا، نہ علماء دیوبند کی کتابیں دیکھی۔ قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا دیوبند کہاں تھا، کتنی کتابیں شائع ہوئی تھی، اور تو کتنی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان میں المحند بھی ہے یا نہیں۔ کسی کتاب کی تصدیق ضروری نہیں سوائے اللہ کی کتابوں کے، قرآن مقدس کے۔ باقی جن میں بیان قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے ان کی تصدیق ہوگی۔ اصل تصدیق کس کی ہے؟ قرآن کی، اللہ کی کتابوں کی تصدیق ہے۔ کسی مولوی کی کتاب، کسی پیر امام کی کتاب کی تصدیق اس کے ایمان کی شرط نہیں ہے کہ فلانے ملا کی کتاب مانی تھی جو نہیں مانی تھی، فلانے بزرگ کی دستاویز مانی تھی۔ ان کتابوں کی تصدیق ہے کراچی کے مدرسوں میں داخلہ کے لیے، وہاں قرآن کی تصدیق کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ طالب علم قرآن پڑھ کے آیا ہے، اس کو داخلہ نہیں ملتا، اور یہ پتہ چلے المحنت شریف کا حافظ ہے، یا حافظ چھوڑو ایمان رکھتا ہے المحنت پہ، پوچھتے ہیں تیرا عقیدہ المحنت کے مطابق ہے صحیح؟ جی ہے تو پھر تو مسلمان ہے، تو مدرسے میں آ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے، آپ ذرا کہہ کے دیکھیں، کراچی جائیں اور ان کو کہیں کہ میں پورے قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں، المحنت کو نہیں جانتا، داخلہ مل جائے تو مجھے آ کے کھلا دینا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو ایمان کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تصدیق نبی یا تصدیق المشائخ، تصدیق الاکابر؟ کس کی تصدیق ہے؟ تصدیق النبی اور تصدیق کتاب اللہ، یہ چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان میں لکھ دے الذین یشہدون بتصدیق نبی کا و کتاب کا، ان میں ہمیں لکھ دینا۔ کیوں کہ یہی کامیابی ہے، نبی کی تصدیق، پیغمبر پہ آنے والی کتاب کی تصدیق، اس پر ایمان کفایت کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ متعدد تعبیرات آپ کے سامنے آ گئی۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، لکھ دے ہمیں شاہدین کے ساتھ،